السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں استخارہ کے بارے میں کہ استخارہ کسے کہتے ہیں، استخارہ کی کیا حقیقت ہے۔ تو بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ استخارہ کسے کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں کہ استخارہ کسے کہتے ہیں، استخارہ کی کیا حقیقت ہے۔ استخارہ کی اصل حقیقت یہ ہے کہ تردد دور ہو جائے اور ایک جانب کو ترجیح ہو جائے، خواب دیکھنا وغیرہ ضروری نہیں۔ استخارہ کی نماز، جب کسی کو کوئی کام درپیش ہو اور وہ کام جائز ہو اور اس کے کرنے نہ کرنے میں تردد ہو، یا اس میں تردد ہو کہ وہ کام کس وقت کیا جائے، مثلا کسی کو مکان یا دکان لینی ہو یا شادی کا مسئلہ ہے، تو ایسی حالت میں مستحب ہے کہ استخارہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد دعا پڑھ کر سو جائے، پھر اس کے بعد دل جس طرف مائل ہو وہ کام کرے۔ اگر وہ کام کرنے کی طرف دل مائل ہو رہا ہے، طبیعت کو رغبت ہو رہی ہے، تو وہ کام کرے ورنہ نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو جس طرح اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے، اس طرح نماز کے ساتھ استخارہ کی نماز کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ استخارہ کی نماز اس طرح نیت کر کے شروع کرے کہ میں 2 رکعت نماز استخارہ کی پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اللہ اکبر۔ اور اگر عربی میں نیت کرنا چاہے تو اس کے الفاظ یہ ہیں: نویت ان اصلی رکعتی صلاۃ الاستخارہ۔ پھر اس کے بعد عام دستور کے مطابق 2 رکعت نفل نماز پڑھے جیسے دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو یہ دعا پڑھے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاصرفہ عنی واقدر لی الخیر حیث کان ثم رضینی بہ۔ اور ان ھذا الامر کا جملہ 2 جگہوں پر ہے، دونوں جگہوں پر اپنی حاجت ذکر کرے۔ مثلا سفر کے لیے استخارہ کر رہا ہے تو یہ کہے: یا اللہ، میں فلاں جگہ کے سفر میں جانا چاہتا ہوں، اس میں خیر ہے یا نہیں، مجھے صاف بتا دیں۔ اور اگر نکاح کے لیے استخارہ کر رہا ہے تو یہ کہے: یا اللہ، میرا نکاح فلاں بنت فلاں کے ساتھ یا فلاں ابن فلاں کے ساتھ کرنے میں خیر ہے یا نہیں، مجھے صاف بتا دیں۔ اور خرید و فروخت کے لیے استخارہ کر رہا ہے تو یہ کہے: یا اللہ، فلاں نمبر کی دکان یا مکان یا جگہ یا زمین فروخت کرنے میں یا خریدنے میں خیر ہے یا نہیں، مجھے صاف بتا دیں۔ اسی طرح جو بھی چیز ہو اس کی نیت کرے اور دائیں کروٹ پر سو جائے۔ اس دوران کسی سے بات چیت نہ کرے اور کسی کام کے لیے نہ جائے۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ اگر خواب میں سفیدی یا سبزی دیکھے تو سمجھ لے کہ وہ کام اچھا ہے، کر سکتا ہے، اور اگر سیاہی یا سرخی دیکھے تو سمجھ لے کہ یہ کام اچھا نہیں، نہ کرے۔ اگر کسی وجہ سے استخارہ کی نماز پڑھنا مشکل ہے، مثلا عجلت کی وجہ سے یا عورت حیض و نفاس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی، تو صرف دعا پڑھ کر استخارہ کر لے۔ استخارہ کی دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور درود شریف بھی پڑھ لینا بہتر ہے۔ اس لیے بعض عامل حضرات استخارہ کا طریقہ یہ بھی بتاتے ہیں: نمبر 1، کمرہ الگ ہو۔ نمبر 2، دھلے ہوئے کپڑے پہنے، دن میں استعمال کیا ہوا کپڑا استخارہ کے لیے نہ پہنے۔ نمبر 3، بستر، گدا اور تکیہ پاک ہو۔ نمبر 4، جب استخارہ کرنے کا ارادہ ہو تو یہ کام ہر بات سے فارغ ہونے کے
بعد وضو کر کے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت سے پڑھے، پھر 300 مرتبہ 300 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر 11 دفعہ کوئی بھی درود شریف پڑھے، پھر 70 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرح پڑھے، پھر 11 دفعہ کوئی بھی درود شریف پڑھے تو ان ھذا الامر کی جگہ پر نیت کرے اور سو جائے۔ استخارہ کا عمل کرنے سے لے کر سو جانے تک نہ کسی سے بات چیت کرے، نہ کچھ کھائے پیے، نہ پیشاب پخانہ کے لیے جائے، ورنہ توجہ تقسیم ہو جائے گی اور اس عمل کو پھر شروع سے کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے خواب میں کچھ نظر آئے یا کوئی کہنے والا کچھ کہے، ہو سکتا ہے کچھ نظر نہیں آئے یا کوئی کہنے والا کچھ نہیں کہے، لیکن نیند سے بیدار ہونے کے بعد دل ہاں یا نہ کسی ایک طرف مائل ہوگا، یہ بھی استخارہ کا نتیجہ ہے۔ اگر ایک دن معلوم نہ ہو تو 7 دن تک عمل کریں۔ شکریہ۔